آپ بادشاہ لوگ ہو، راتوں کو جاگتے ہو، دن کو سوتے ہو، بے تحاشا کھاتے ہو، ڈاکٹروں دی موج لگی ہوئی. اپنا لائف سٹائل چینج کرو. اللہ ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، جو آپ کی کمیونٹی ہے، آپ لوگ راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ نے وجعلنا اللیل لباسا، اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی، جاگنے کے لیے نہیں. یہ میں یوں کیا ہے نا تو میرے لاکھوں سیلز ٹوٹ گئے. میں بول رہا ہوں تو میرے لاکھوں سیل ٹوٹ رہے ہیں. جب میں رات کو 10 بجے سو جاؤں تو اللہ میرے جسم سے ایک سیمنٹ نکالتا ہے، وہ میرے پوری باڈی کی ریپیئر کر دیتا ہے، اور صبح تک ساری باڈی کو وہ فریش کر دیتا ہے، تیار کر دیتا ہے. جب آپ دن میں سوتے ہیں تو وہ سسٹم آن نہیں ہوتا، اس کو اندھیرے سے نسبت ہے، اجالے سے نہیں. اب لوگوں نے دن کو رات بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے. صحتیں برباد، بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ، سارے جہان دے بیماریاں چاہ کے لئی پھر دیں. میرے رب نے رات سونے کے لیے بنائی ہے. آپ 10 بجے سو جائیں، 12 بجے کے بعد جو سوتے ہیں ان کا وہ سسٹم وہ 10-20% آن ہوتا ہے، 80% وہ آف رہتا ہے. 10 بجے 12 بجے سے پہلے کا ہر گھنٹہ 2 گھنٹے کے برابر ہوتا ہے. تو بھائیو اپنا لائف سٹائل تبدیل کرو. وہ بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، اپنا لائف. اب جاؤ ساری دنیا میں جو ملک ترقی یافتہ ہیں ان کے 8 بجے بازار کھل چکے ہوتے ہیں، تمہارے 8 بجے خراٹے ہوتے ہیں، اور 5 بجے ان کے دفتر بند، ان کی دکانیں بند، ان کا سب کچھ بند. تو آپ نے کاروبار کو رات پر پہنچا دیا. میرے نبی نے فرمایا جعلت البرکۃ فی بکور امتی، میری امت کے لیے برکت کا ٹائم ہے صبح کا. وہ سارے بازار سنسان سناٹا، عصر کے وقت جا کے کاروبار شروع ہوتا ہے. تو بھائیو صحت کا خیال رکھنا بھی ہمارے دین کا حصہ ہے. یہ جسم ایک امانت ہے، اس کو ایسے کھانے کھلانا کہ خود ہی بعد میں بھوکتے رہو اور بیمار ہوتے رہو. ایک ہے اللہ کی تقدیر، اس پہ تو ہم رضا بر قضا ہے، لیکن اپنے لیے خود بیماریاں خریدنا، اندھا دھند کھانا. وہ ایک جگہ ہماری ضیافت تھی تو ادھر قلات میں تو سردار تھے کوئی، تو انہوں نے اتنا دسترخوان بھرا کہ کوئی 30 قسم کی آئٹم رکھ دی. تو ایک بھائی ہمارے تھے ساتھی، اللہ ان کی بخشش کر رہے، انہوں نے کھانے کا حق ادا کیا. جب دسترخوان اٹھا تو کہنے لگے ہائے. تو ایک ساتھی نے پوچھا راجا صاحب یہ ہائے کیڑی گل دی کہ جڑا بچ کے جاندہ پہ ہے یہ کیوں جاندہ پہ ہے؟ کھانے کا مزہ لینا ہے تو جنت کا انتظار کرو، یہاں ضرورت کے لیے کھاؤ. میرے نبی نے فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. یہ مستورات بھی سن لیں، آپ بھی سن لیں. میرے نبی نے فرمایا سب سے بدترین برتن پیٹ ہے، سب سے بدترین برتن پیٹ ہے. جو اسے بھرتا ہے وہ بیماریوں کا شکار ہوتا ہے. کفا بالمرء لقیمات یقمن بہ صلبہ، کہ تم چند لقمے کھا لو تک تم کام کر سکو. فاما اذا ابا، وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ میرا اتنے تے گزارا نہیں ہے. تو آپ نے کہا ثلث للطعام ثلث للماء و ثلث للنفس. آپ نے کہا پھر ایسا کرو 1/3 میدا بھرو کھانے سے، 1/3 پانی سے، 1/3 خالی چھوڑ دو سا لینا سے. دبئی میں میرے ایک دوست ہیں، بہت قابل ہیں اس کے نیوٹریشن، ان کے پاس بڑی دنیا آتی ہے تبلیغ میں، ان کا ماشاءاللہ وقت ہے. تو میں بھی مجھے ملنے آئے تو میں نے کہا کوئی مینو ہی دس دو. تو انہوں نے ایک میرے لیے چارٹ بنا کر کہا کہ آپ نے مولانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پینا. میں نے کہا اللہ کے نبی تو کھانے کے ساتھ پانی پیتے تھے. کہنے لگا سوری مولانا، سنت کے مطابق کھائے پھر تو پانی ضرور پینا چاہیے. 1/3 اگر کھائے 1/3 میدا بھرے تو پانی پینا چاہیے.
لیکن میرے پاس وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں تک کھاتے ہیں، ایتھے نے انگلی رکھی جو یہاں تک کھاتے ہیں، ان کو پھر میں کہتا ہوں پانی نہ پی بھی ایسے گند مچ جائے گا۔ تو اپنا لائف سٹائل چینج کریں، سادہ غذا پہ آئیں، صبح کے وقت کو قیمتی بنائیں، نحوست ہے دن، جب آپ صبح 12 بجے تک سوتے ہیں اس سونا نہ سونا برابر ہے۔ اور اپنے بچوں کو یہ اس سے بچائیں، مائیں اپنی جان بچانے کے لیے ٹیب آگے رکھ دیتی، میں ٹیبلٹ پہ لگا رہو، 4 سال تک 80% ذہن بنتا ہے اور 7 سال میں جا کے مکمل ہوتا ہے۔ 2.5-3 سال کے بچے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو ان سے جو ریز نکلتی ہیں وہ سارے مائنڈ کو ڈسٹرب کر دیتی۔ 7 سال کے بعد جب دماغ مکمل ہوتا ہے تو اس پہ ایک لیئر چڑھاتا ہے، جب یہ ریز اندر جاتی ہیں تو لیئر متاثر ہو جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہمارے بچے کتنے ہائپر ہیں، ہم تو باپ کو دیکھ کے پیشاب نکل جاتا تھا، اور ماں نے کئی دفعہ مجھے سوٹے مارے، چپ کر کے کھا لے۔ اب بچہ گلے پڑتا ہے، یہ بچے کا قصور نہیں، اس کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کا سارا سسٹم جو ہے نا آؤٹ ہو چکا ہے، تو وہ صبر تحمل وہ نکل چکا ہے۔ اوپر سے جو یہ فاسٹ فوڈ ہے اس نے دوائی پھیر دی ہے۔ یہ بیچ میں ایک ضروری بات آ گئی، صحت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کو صحت مند مومن پسند ہے بیمار مومن سے۔ تو سحری افطاری کے آداب بتا رہا ہوں، یہ مہینہ ہے جسم کے فاضل مادوں کو جلانے کے لیے، لیکن اس میں ہم زیادہ کھا اس کو اور بیمار کر دیتے، اور عید کے بعد پھر ڈاکٹروں کے سامنے لائن لگی ہوتی ہے۔ میں آپ کو دین بتا رہا ہوں، میڈیکل نہیں بتا رہا ہوں، دین بتا رہا ہوں۔ اتنا تھوڑا کھاؤ کہ بھوک لگے، ایسی بھوک جو پریشان کرے، ایسی پیاس جو پریشان کرے۔ ایک اس سے آپ کے جسم کی ساری چربی جلے گی، جو گندی چیزیں جمع ہو چکی وہ جلیں گی، اور دوسرا اگر تھوڑی سی احساس کی آنکھ بیدار ہوگی تو آپ کو غریب یاد آئے گا کہ وہ بیچارہ کیسے دن گزارتا ہے۔ میں انڈیا میں تھا، گزر رہا تھا تو ایک فقیر بیٹھا تھا، سفید داڑھی پکڑی، میں نے اس کو پتہ نہیں کتنے پیسے دیے، 82 کی بات۔ جب میں واپس آیا تو وہ کہنے لگا بیٹا کھانا کھلا دو۔ میں نے کہا کھانا کھائیں گے؟ کہا جی کھاؤں گا۔ میں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے اس کو ساتھ لیا، ایک ہوٹل پہ لے گیا۔ میں نے کہا بابا جی کیا کھاؤ گے؟ کہا بریانی کھاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس سے آرڈر بھی بریانی لاؤ۔ وہ اس پر ایسے گرا کہ اس کو دائیں بائیں کا ہوش نہ رہا۔ میں اور منگوا کے دیتا رہا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ اس میں ایڈ ہو رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے۔ جب اس کا پیٹ بھر گیا تو سر اٹھایا کہ بیٹا اللہ تجھے سلامت رکھے، آج 3 دن کے بعد کھانا کھائے۔ مجھے اس کی وہ درد بھری آواز آج تک میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ تو اگر ہم صحیح طریقے سے روزہ رکھیں گے تو ہمیں فقیر یاد آئیں گے، بھوکوں کی بھوک یاد آئے گی۔ تو اللہ نے ہمیں تراویح کی نماز دی، چونکہ کام مشکل تھا تو اجر بڑھا دیا۔ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی۔ یہ وہ پروفٹ ہے جو آپ قبر میں لے جائیں گے، جو آپ ان 8 بازاروں سے کما کے لاتے ہیں وہ یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تراویح کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل اللہ تعالیٰ بناتا ہے سرخ یاقوت کا، جس کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہوتے ہیں۔ کیا عالی شان چیز ہے۔ پھر ایک درخت لگاتا ہے جس کے نیچے 1 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بلال مسجد میں بیان کیا، تھوڑی جنت بیان کی، تو غالباً ڈاکٹر صادق صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ بعد میں ملے، کہنے لگے مولانا صاحب ایڈی وڈی جنت اللہ کتنے بنا کے رکھی ہے؟ میں نے کہا میں تو انہوں پہلے دنیا دستے میں پھر تسی جنت آپ سمجھے جی۔ میں نے کہا جس کہکشاں میں ہمارا یہ سولر سسٹم ہے، یہ 17 کہکشاؤں کا مجموعہ ہے، 17۔ اور
اب تک 10 کھرب کے قریب کہکشائیں ڈسکور ہو چکی ہیں. ہماری 17 جو کہکشائیں ہیں اس کے اس کنارے سے اس کنارے تک آنے کے لیے 20 ارب لائٹ ایئر چاہیے. 20 ارب سال روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے کوئی راکٹ یہاں سے چلے اور 20 ارب سال اڑتا رہے تو 17 کہکشاؤں کو پار کرے گا. 10 کھرب ہیں اور اللہ کہتا ہے تو مچھر دا پر ہے. ہوں جنت سمجھ آئی کہ نہیں کہ سمجھ آ گئی. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لا محدود، قدرت طاقت لا محدود. تو یہ تراویح کے 3 سیکنڈ کا سجدہ ہوتا ہے ہمارا، اور 1.25 گھنٹے کی ہماری تراویح ہوتی ہے، 1.5 گھنٹہ. اس میں ہر مرد عورت 20 پر 60,000 40 سجدے 60,000 نیکیاں لے کے جا سکتا ہے، 60 گھر ابدی لے کے جا سکتا ہے، 60 خوبصورت باغیچے لے کے جا سکتا ہے. اور جب آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میرے بندوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میری بندیوں نے رات کو نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، میں نے اس کے بدلے میں ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو بھائیو،